تو چلو کرتے ہیں یہ والا ویڈیو کلام سٹارٹ۔ سے اپنی زندگی بناؤ گے، عقل نہیں ہوگی، ضد ہوگی تو اس کلام سے کوئی فائدہ نہیں لے پاؤ گے۔ انگریز سیاستدان تھا گیلیلیو، اس نے جب یہ کشف کیا کہ زمین گھومتی ہے تو وہاں کے پادریوں نے اسے پکڑا اور اسے مارنا شروع کیا کہ یہ عقیدہ ہمارے دین کے مذہب کے خلاف ہے، اور کہ اب لوگوں کو بولو کہ زمین گھومتی نہیں ہے۔ جب اسے مار رہے تھے وہ کہہ رہا تھا چلو میں کہہ دوں گا زمین نہیں گھوم رہی، لیکن میرے کہنے سے وہ رکنے والی تو ہے نہیں۔ ہاں؟ تو حقیقت ہے، آپ مانو نہ مانو۔ آج لاکھوں لوگ خدا کی بات نہ مانیں، لیکن ان کے نہ ماننے سے اللہ کی حکومت ختم تو نہیں ہوتی۔ پوری دنیا بولے علی کی ولایت کا انکار کرے، فضیلت علی کا انکار کرے، اب ان کے انکار کرنے سے علی کی فضیلت ختم تو نہیں ہو جاتی۔ حقیقت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ آج اگر وہ حقیقت عیاں نہیں ہے، اللہ کا ولی ظہور کرے گا، حقیقت بالآخر عیاں ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ہجوم میں عوام میں تو کہاں پہ کھڑا ہے؟ اس میدان میں تیری پوزیشن کیا ہے؟ کہ معصوم فرماتے ہیں 75 لشکر عقل کے، 75 لشکر جہالت کے۔ انہی لشکریوں اور انہی سپاہیوں کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یا تو حسد کا شکار ہے، یا تو لالچ کا شکاری ہے، یا تو بغض کا شکاری ہے، یا تیرے پاس لشکر محبت ہے، لشکر عشق خدا ہے، لشکر ایمان ہے، لشکر صداقت ہے، لشکر عدالت ہے۔ اب یہ تو نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تو نے کہاں جانا ہے۔ اور فرمایا یاد رکھ اللہ نے تجھے عقل دی، عقل کا کام کیا ہے؟ بریک لگانا۔ جس کی بریک جتنی مضبوط اتنا زیادہ مومن، جس کی بریک جتنی کمزور، سفرے پر بیٹھو پیٹ پہ بریک لگاؤ۔ اصلاً جتنے دینی معاملات ہیں وہ ٹریننگ کے لیے ہیں۔ کہ میں نے پچھلے سال مجلس میں کہا تھا، اکثر نوجوان پوچھتے تھے کہ مولانا اللہ نے روزہ واجب کیوں کیا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ ایک طرف کہتا ہے 40 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، دوسری طرف صبح سے شام تک مجھے بھوکا رکھنے میں اللہ کو مزہ کیا آتا ہے؟ ہاں؟ کہ میری ماں تو میری بھوک برداشت نہیں کر سکتی، 30 دن صبح سے لے کر شام تک پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ۔ یہ کیسا خدا ہے؟ یہ کیسی محبت کرتا ہے بندے سے اور بندے کو بھوکا رکھتا ہے؟ ہاں؟ اب میں نے کہا انسان کنفیوز کہاں ہوتا ہے؟ پچھلے سال کا موضوع جن لوگوں کو یاد ہے وہ جا کے دیکھ لیں۔ کنفیوز کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پہ یہ خود کو پہچاننے میں غلطی کرتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ روزہ میرے لیے، جبکہ روزہ جسم کے لیے۔ روزے کا تعلق روح سے نہیں ہے، روزے کا تعلق جسم سے۔ بھوک جسم کو ملتی ہے، روح کو نہیں ملتی۔ پیاس جسم کو ملتی ہے، روح کو نہیں ملتی۔ اللہ جسم کو قیدی بناتا ہے، روح کو نہیں بناتا۔ جتنی روحانی لذتیں ہیں اس کے لیے کوئی قید و بند نہیں ہے۔ کہتا ہے جتنا حاصل کرنا ہے روحانی لذت حاصل کر۔ اب جسم کو قیدی کیوں بنا رہا ہے؟ کیونکہ تجھے سمجھانا چاہتا ہے بندے خدا تو میرا عبد ہے، جسم تیرا عبد ہے۔ تو میرا غلام ہے، جسم تیرا غلام ہے۔ تو میرا غلام تب بنے گا جب جسم کو اپنا غلام بنائے گا۔ ہر بندہ سچائی سے محبت کرتا ہے، جسم کو جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے۔ ہر بندہ نہیں چاہتا کہ میں نشہ کروں، لیکن جسم عادی ہو چکا ہے نشے کا، چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ شراب کی لت، نشے کی لت، چرس کی لت، نشائیوں کو جو لگ جاتی ہے جسم کو لگتی ہے، روح کو تھوڑی لگتی ہے۔ اگر روح کو لگ جاتی ہے، آپ اس سے انٹرویو لیتے ہو، وہ کیوں بولتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا؟ یہ کون بول رہا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا؟ اس کی روح بول رہی ہے۔ جسم کو عادت ہو چکی ہے۔ تبھی فرمائے اگر جسم کو حدود الہی میں رکھو گے تو کامیاب رہو گے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس ہے، اور نفس اتنا تجھے گراتا ہے اپنا غلام بنا دیتا ہے۔ پہلے یہ دیکھ تیری عادتیں تیری غلام ہیں یا تو عادتوں کا غلام ہے۔ کبھی کبھی بندہ ایک چائے کے کپ کا غلام بن جاتا ہے۔